بڑی جلدی دے نال علامہ ناصر عباس شہید انہاں دے شگرد خاص شگرد عالی جناب قبلہ مولانا نگاہ حسین ناصر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے. انہاں دی آمد کرو بآواز بلند صلوات اللہم. خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی. صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی. جو بندہ محمد و آل محمد کے احسانات کا مقروض ہے وہ قرض کی ادائیگی سمجھتے ہوئے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. جو مومنین تشریف رکھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے. سارے نیاز حسین جی، تاکہ میرے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی بڑی مشہور و معروف ہستی قبلہ حافظ مرتضیٰ مادی صاحب وہ ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں. بس قبلہ کے لیے ایک ماحول بنا کر میں آپ سے اور قبلہ سے دعا لے کے جا رہا ہوں. ایک مل کر بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ملک صاحب تھے تشریف لے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد عالم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقتمہ الفدا. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آل محمد کا عظیم اور کریم خالق مخدومہ عالم جان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک میں شریک ہونے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. بڑی یادگار مجلس ہے اور اس مجلس اعزا کا اہتمام کرنے والے سادات عظام کو پروردگار عالم ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. ان کے لنگر نیاز خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین گرامی، جتنے سادات عظام
تشریف فرما ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جتنے بھی ہیں کم نہیں، اور ویسے بھی میرا عقیدہ ہے کم ہونا عیب نہیں، کم ظرف ہونا عیب ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی زاغم باس جی، مولا سلامت رکھے۔ شاہ جی اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ قبلہ موجود ہے، اطاعت اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک معرفت نہ ہو۔ ملک صاحب، جب تک معرفت نہ ہو۔ دیکھیے اگرچہ میں نے بہت کم پڑھنا ہے، لیکن ٹھہر ٹھہر کے میں نے اس لیے پڑھنا ہے کہ دو چار بندے مومن جب اپنی ضروریات کو پورا کر کے بارگاہ میں تشریف لے آئیں تو میں عزت مآب قبلہ کو ممبر دے کے دعا لے کے جا رہا ہوں۔ اطاعت اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک معرفت نہ ہو۔ مثلاً آپ کہتے ہیں جی اس گاؤں میں یا ساتھ والے محلے میں ایک پیر صاحب ہے، تو میں اتنی دیر تک ان کی اطاعت نہیں کر سکتا جب تک حسنین بھائی مجھے معرفت نہ ہو۔ بسم اللہ۔ اب تو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی میرا ٹائم بڑھا دیا۔ اطاعت اتنی دیر تک نہیں ہو شاہ جی جب تک معرفت نہ ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی۔ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، اور معرفت کے لیے حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی حواس خمسہ سے کسی چیز کی معرفت کی جاتی ہے، مطلب دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، غور ہے یا نہیں آپ حضرات، سونگ کر یا شاہ جی مس کر کے۔ یہ 5 طریقے ہیں کسی چیز کی معرفت کے۔ اب پہلی معرفت ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اطاعت کرو میری۔ اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی، معرفت بغیر دیکھے نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ تو مس کرنے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، تیری اطاعت کرے تو کیسے کرے؟ ارشاد ہوتا ہے اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو۔ جی او مولا تمہیں سلامت رکھے، جو خات بلند ہوئے غازی تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ کہتا ہے میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن میں اپنی اطاعت کا طریقہ بتایا۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ پتہ چل گیا مصطفیٰ کی اطاعت کا نام اللہ کی اطاعت ہے۔ بڑی توجہ جی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ مصطفیٰ کی اطاعت کا نام اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ آئیے رسول کی اطاعت بغیر معرفت کے ہوتی نہیں، اطاعت بغیر دیکھے ہوتی نہیں۔ اب رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم میں سے تو کسی نے رسول کو نہیں دیکھا، بھائی غور ہے یا نہیں آپ حضرات کا؟ شاہ جی بادشاہ جی کسی نے رسول کو دیکھا نہیں، ہم نے رسول کی صحبت نہیں کی۔ اب رسول کی اطاعت کریں تو کیسے کریں؟ سارے اٹھانا میں تب دیکھنا۔ رسول کی اطاعت کریں بھائی زاغم باز تو کیسے کریں؟ آؤ رسول کی اطاعت بغیر دیکھے نہیں ہوتی۔ ہم نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا۔ آؤ اطاعت کا طریقہ ان سے پوچھے جو مصطفیٰ کے زمانے میں رہے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے، اور وہ ہیں 3 ہستیاں: اصحاب محمد، ازواج محمد اور آل محمد۔
اب شاہ جی اطاعت کا طریقہ ملے گا تو ان سے یا آل محمد سے یا اصحاب محمد سے. بڑی توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے. ابتدائی مرحلہ ہے, توجہ سے سماعت فرمانا. اطاعت یا ملے گی آل محمد سے یا اصحاب محمد سے یا ازواج محمد سے. اب میں کیا کروں؟ اگر پریشانی نہ ہوتی تو میں فکر کبھی نہ کہتا. اطاعت کا طریقہ لینا ہے ان تین ہستیوں سے, آل محمد سے, اصحاب محمد سے, ازواج محمد سے. اب اگر اصحاب محمد کے دروازے پہ جاؤ تب بھی اطاعت کا طریقہ مکمل نہیں ملتا. اگر ازواج کے دروازے پہ جاؤ اطاعت کا طریقہ مکمل نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کی ایک خط ہے. توجہ ہے جنی صاحبان کی, مولا سلامت رکھے شاہ جی. آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گیا. اصحاب کی ایک حد ہے. حد کیا ہے؟ اصحاب نبی کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے. جی او مولا تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں غازی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اصحاب محمد کے اندر نہیں آ سکتے, گھر کے اندر نہیں آ سکتے. میری طرف دیکھنا نیاز حسین. اصحاب نبی کے گھر کے اندر نہیں آ سکتے. اب جو شاہ جی آیت مصطفیٰ پر گھر میں آئی, جو وہی گھر میں آئی, وہ تو اصحاب نہیں بتا سکتے. وہ تو اصحاب نہیں بتا سکتے کیونکہ اصحاب ہیں محمد کے ساتھ باہر میدان میں. اب جو وہی میدان میں آئی وہ تو صحابی بتائے گا. جو وہی گھر میں آئی قبلہ جی وہ تو نہیں بتا سکتا. کیوں؟ اصحاب کی خط یہ کہ اصحاب گھر کے اندر نہیں آ سکتے. ازواج کی خط یہ ہے وہ باہر نہیں جا سکتے. بڑی توجہ جی. ازواج جو ہیں وہ باہر والی نہیں بتا سکتے کہ رسول کی کیسے اطاعت کی جائے. اصحاب گھر والے نہیں بتا سکتے کہ رسول کی اطاعت کیسے کی جائے. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آؤ مصطفیٰ کی اطاعت کا طریقہ پوچھنا چاہتے ہو تو ان سے پوچھے جو محمد گھر ہو تو بھی ساتھ ہو, باہر ہو پھر بھی ساتھ ہو. نہیں اس طرح پوری قوت ایمانی کے ساتھ نعرہ حیدری. آؤ ان سے پتہ کریں جو محمد گھر ہے تو بھی ساتھ, جو باہر ہیں تو بھی ساتھ. چلیے میں تھوڑا اور آسان کرنے کے لیے ایک صحابی کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. نام ہے ابی بن کعب. شاہ جی نماز پڑھ رہا ہے, بانی شریعت, بانی نماز. پیغمبر نے آواز دی ابی بن کعب میری طرف آؤ. اب نماز پڑھ رہا ہے صحابی رسول, آواز سنی, دل و دماغ میں بات ہے کہ حضور بلا رہے ہیں. سوچنے لگا میں نماز پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے, نماز کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. جلدی سے نماز پڑھنی شروع کی. نماز ختم کی ملک صاحب, نماز ختم کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا. حضور فرماتے ہیں جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا. ہائے ہائے جیو مولا سلامت رکھے. جب تمہیں بلایا, آخری فکر ہے جی میں قبلہ کو منبر دینے لگا, نوکری ہوگی میرے حصے کی. جب تجھے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا. یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. سارے اٹھانا جو مجلس میں جاگ کے بیٹھے ہو. یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر فرماتے ہیں یہ بتا تجھے نماز کس نے بتائی ہے. کیا بات ہے, یہ بتا تجھے نماز کس نے بتائی. یا رسول اللہ آپ نے. پیغمبر فرماتے ہیں خیرت ہے تجھ پر, جو تجھے بتایا گیا اس پہ تیرا ایمان ہے, جو بتانے والا ہے اس پہ تیرا ایمان ہی نہیں. آؤ اہل بیت سے پوچھو
مصطفیٰ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اطاعت کا طریقہ کیا ہے؟ حضور تشریف فرما ہے، کائنات کا امیر، امیر ممکنات، میرا بادشاہ علی موجود ہے۔ یا علی بیٹھ جاؤ۔ علی کے زانوں پر نبی نے سر رکھا۔ نہیں، اگر جاگ رہے ہو تو میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، نبی نے علی کے زانوں پہ سر رکھا، سو گئے۔ لفظ بدل کے کہتا ہوں، شاہ جی امامت کے زانوں پر نبوت کا سار آنا تھا، نبوت کو نیند آ گئی۔ امامت کے زانوں پر نبوت کا سار آنا تھا، نبوت کو نیند آ گئی، حضور سو گئے۔ تاریخ میں کوئی یہ بتا نہیں سکتا سوئے ہوئے مصطفیٰ کا سار اٹھایا ہو علی نے۔ یار جاگو، میں آخری فکر کہنے لگا ہوں، کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں بھی بھائی تنویر یہ نہیں بتا سکتا شاہ جی کہ علی نے اپنے زانوں سے مصطفیٰ کے سار کو ہلایا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی؟ حالانکہ نماز کا وقت ہے، علی کی تو کوئی مستحب نماز، مستحب عبادت بھی قضا نہیں، لیکن علی نے زانوں سے سار کو نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ علی جانتے تھے میری نماز کا نام مصطفیٰ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مولا سلامت رکھے۔ نعرہ حیدری، میری اطاعت کا نام مصطفیٰ، میری نماز کا نام مصطفیٰ، میری عبادت کا نام مصطفیٰ۔ مصطفیٰ اٹھے، یا علی نماز پڑھی، جی مولا اشاروں سے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ غور ہے یعنی صاحبان کا؟ سامعین گرامی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی تو اور میں ایک نور سے ہے۔ اے علی تیرا آسمان پر بھی کنٹرول، تیرا سورج پہ بھی کنٹرول، آج سورج کو واپس پلٹا۔ توجہ ہے یعنی صاحبان کی؟ علی نے سورج کو واپس پلٹایا، علی نے نماز ادا کی۔ آؤ اطاعت کا طریقہ پوچھنا چاہتے ہو تو علی سے پوچھو۔ توجہ ہے کہ نہیں صاحبان؟ اطاعت کا طریقہ پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ علی نے جیسی رسول کی اطاعت کی، سامعین گرامی، علی وہ کائنات کا صادق امام ہے، صادق امام کہ جو نبی کے بعد بالکل نبی جیسا، بالکل محمد جیسا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے معصوم کی جگہ پر غیر معصوم نہیں آ سکتا۔ معصوم کی جگہ پر قبلہ جی معصوم ہی بیٹھے گا۔ یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ کے جانے کے بعد مصطفیٰ کی جگہ پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکا۔ کسی میں بھائی زیغم باس بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں، اور میں نے کسی کو کیا کہنا ہے، جاؤ جا کے اپنی کتابیں اٹھاؤ۔ میں اپنے ملک کی مایا ناز ہستی کے سامنے فکر عرض کر کے جا رہا ہوں، قبلہ سے دعا لے رہا ہوں کہ جاؤ اپنی تاریخیں جا کے پڑھ لو، اپنی کتابیں جا کے پڑھ لو، جو بھی مصطفیٰ کے بعد آیا مصطفیٰ کے زینے پر نہیں بیٹھا۔ توجہ ہے یعنی صاحبان کی؟ شاہ جی مصطفیٰ کے زینے پر نہیں بیٹھا۔ پہلے آئے ان صاحب نے حضور کے زینے کو چھوڑا، شاہ جی حضور کے زینے کو چھوڑا، اس سے نچلے زینے پر، توجہ، اس سے نچلے زینے پر۔ اب دوسرے آئے، انہوں نے پہلے کا احترام کیا، اس زینے کو چھوڑا، اس سے نچلے زینے پر۔ اب تیسرے آئے، انہوں نے دوسرے کا احترام کیا، اس سے نچلے زینے پہ بیٹھے۔ اب زینے تھے کل 4۔ پہلا ہے زینہ مصطفیٰ کے لیے، اس زینے پر تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ باقی 3 زینے مکمل ہو گئے جب کائنات کے وارث علی اٹھے۔
علی اٹھ کے چلنا شروع کیا. کائنات کے وارث نے اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھنے کے لیے شاہ جی پہلے پہ بھی قدم رکھا. کون بندہ ہے جو سمجھے گا؟ علی نے پہلے پہ بھی قدم رکھا, دوسرے پہ بھی قدم رکھا, تیسرے پہ بھی قدم رکھا. زیغمباز تینوں کو روندتے ہوئے کائنات کا بادشاہ اس زینے پہ جا کر بیٹھا جس زینے پہ اللہ کا نبی بیٹھتا تھا. جن کے دلوں میں علی کا بغض تھا انہوں نے کہا علی نے تو توہین رسالت کر دی. علی اس جگہ پہ جا کر بیٹھے جس جگہ پر مصطفیٰ بیٹھتے تھے. علی کے چہرے پہ جلال آیا, آواز دے کے کہتے ہیں عقل کے جاہلو, یہ تو لکڑی کا منبر ہے, میں تو دوش نبوت پہ سوار ہوا ہوں. عقل کے جاہلو, یہ تو لکڑی کا منبر, میں تو دوش نبوت پہ سوار ہوا ہوں. مصطفیٰ کا وارث ہے علی. اطاعت پوچھنا چاہتے ہو تو وارثوں سے پوچھو. توجہ ہے یعنی صاحبان, لا وارثوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ وارثوں سے پوچھو. علم کا وارث بھی میرا بادشاہ علی. نبیوں میں بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سلونی قبل ان تفقدونی, جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو. چاہے جی نبیوں میں بھی کسی کا دعویٰ نہیں, صرف میرے بادشاہ علی کا دعویٰ. علی نے فرمایا کیونکہ علی مصطفیٰ کے علم کا وارث ہے. علم کا وارث, مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. دربار سجا ہوا تھا, شاہ جی مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اٹھ کے کہتا ہے یا علی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ سے جب کوئی پوچھا جاتا ہے, کوئی سوال کیا جاتا ہے, آپ سوچتے ہی نہیں. غور ہے, آپ سوچتے نہیں, سمجھتے نہیں, فوراً مسئلہ بتا دیتے. میرے بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا, فرمایا تو بتا یہ کتنی انگلیاں ہیں. جاگو جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. بھائی علی شاہ جی ہاتھ اٹھایا, کہا بتا کتنی انگلیاں. جلدی سے کہنے لگا مولا 5. امیر فرماتے ہیں تو نے کچھ نہیں سوچا. شاباش, تو نے کچھ نہیں سوچا, تو نے بھی تو جلدی جواب دے دیا. آواز دے کے کہتا ہے مولا اس میں سوچنے والی بات کیا ہے؟ مولا یہ 5 انگلیاں ہیں, مولا یہ ہاتھ ہے, مولا یہ میرے سامنے ہے. علی فرماتے ہیں پھر یاد رکھ جس طرح تیرے سامنے ہاتھ ہے علی کے سامنے کائنات ہے. علی کے سامنے کائنات ہے. بس سامعین گرامی, ہو گئی میری نوکری. علی کے سامنے کائنات ہے. کائنات میں جتنی عزتوں کا مالک میرا بادشاہ علی ہے, کائنات میں کوئی اتنی عزتوں کا مالک نہیں. لیکن روتے صرف اس لیے ہیں امت نے اس گھر کو پہچانا نہیں. اللہ تمہاری خواہ قبول کرے. حسین کی ماں کا صدقہ اللہ تمہارا یہاں پہ آنا قبول کرے. اللہ سادات کے گھروں کو آباد رکھے. اس گھر کو پہچانا نہیں. وہ میرا بادشاہ علی جس کے اتنے فضائل ہیں, اسی علی کی بیٹی بدماشوں کے مجمع میں سید سجاد کو اٹھا کے چل رہی تھی. اجرکم من اللہ. سید سجاد کو اٹھا کر چل رہی تھی, اور بی بی فرماتی ہیں حسین بھیا اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے, شرم نہیں کرنی. اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے, قاسم کے ٹکڑے اٹھانا آسان ہے, عباس کے بازو اٹھانا آسان ہے. بدماشوں کے ہجوم میں سید سجاد کو اٹھا کے چلنا بڑا مشکل ہے. عزادارو, حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کرے. چیلم کے دن ہیں, چیلم کی مجلسیں ہیں.
خطیب آل محمد حضرت حسن زیادی صاحب قبلہ اللہ مقام ہو کے ایک فقرہ پڑھتا ہوں اور اسی پہ نوکری تمام ہو جائے گی۔ زاغم بھائی، قبلہ سے کسی نے پوچھا قبلہ اتنے نبی آئے ہیں، نبیوں کو لوگوں نے بڑا ظلم کیا، تلواروں سے کاٹا گیا، آروں سے کاٹا گیا، ظلم کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، قبلہ آج تک کسی نبی کا چہلم نہیں، حسین کا چہلم کیوں ہے؟ سنو گے فکرہ؟ قبلہ نبیوں کا چہلم نہیں، حسین کا چہلم کیوں ہے؟ رو کر قبلہ فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی۔ عزاداران امام مظلوم، ہر مجلس میں آپ جاتے ہو، یہ دن مخصوص ہے عزاداری کے، آخری جب مجلس کا آخری ذاکر پڑتا ہے اکثر جگہ پر شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی سازا خانے میں بھی، آزاد خانے میں بھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، اس گھر سے منسوب ہو کر تو دیکھو، اس گھر سے جو بھی منسوب ہوا ہے اس نے زمانے میں عزت پائی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ جو گھوڑا نکلتا ہے ذوالجناح میرے مولا کی سواری، قبلہ بیٹھے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے سوچا نا کہ میری پشت خالی ہے، میرا سوار اتر گیا، اس نے پیچھے مڑ کر حسین ابن علی کا طواف کرنا شروع کیا۔ ہائے تیری وفا سے قربان، حسین ابن علی کا عزادارو طواف کرنا شروع کیا چاروں طرف سے، اور ظالموں کی آواز آ رہی تھی، مارو مارو کی آواز آ رہی تھی، جسے جو ملتا تھا وہ غریب کو مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ اے رونے والوں عزادارو، جسے کچھ نہیں ملا وہ کربلا کی گرم ریت ڈال رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، اس نے چاروں طرف گھومنا شروع کیا، حسین کا طواف کرنا شروع کیا، ادھر والے تیر بھی اپنے پہ لیے، ادھر والے تیر بھی اپنے کے اوپر لیے۔ اللہ لعنت کرے عمر سعد بے غیرت پر۔ قبلہ کی موجودگی میں فکرے کہتا ہوں، عمر سعد نے جب دیکھا نا یہ گھوڑے کو تیر لگ رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اپنا ظلم بند کرو، اس جانور کو نہ مارو، کیونکہ اس پہ سواری کرتے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ رونے والوں، یہ فکر علی کی بیٹی کے کانوں میں پڑے، چیخ نکل گئی علی کی بیٹی کی، آواز دے کے بی بی فرماتی ہے عمر سعد، تجھے اس کا احترام یاد ہے جو اس پر رسول سوار ہوتا تھا، وہ جو رسول کے دوش پہ سوار ہوتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ کو مثال